تین آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس لیے کہ انہ لکم، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت پاک میں ایک بڑا اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، بہت مختصر کر کے میں اسے بیان کرتا ہوں. یہ ہماری روزانہ کی ضرورت ہے. مطالبہ صرف ایمان لانے کا نہیں ہے، مطلق ایمان لانے کا نہیں ہے. کامل ایمان کا مطالبہ ہے، عمل نہیں. اور سنی کی بات، مطالبہ عمل کا نہیں ہے، مطالبہ ایمان کا. ادخلوا فی السلم، عمل کا مطالبہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ یہ کہہ رہے پہلے اسلام میں پورے داخل تو ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض ایمان والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تبھی تو مطالبہ کیا جاتا ہے. اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ناقص ایمان اس کا اعتبار نہیں. ایک آدمی، اس کو یوں سمجھیے بہت آسان ہے، یہ قرآن مجید ہے، دیکھ لیجیے اس میں 6,660 پر 6 آیتیں ہیں. اس میں 6,660 پر 6 آیتیں، 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں. اس میں 7 منزل، 30 پارے، 6,666 آیتیں. یہ آدمی 6,665 آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، ایک آیت کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں. یہ سمجھا جا رہا ہے اس آیت میں. وہ باقی جو 6,665 آیتوں کو جو مان رہا ہے نا، وہ ماننا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا. کیوں؟ اس لیے وہ ایک آیت کا انکار کر رہا ہے. ایک آیت پورے قرآن مجید کا انکار کرنے والا بھی کافر، ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر. یہ ہے اس کا مطلب. اس عجیب و غریب ہو گئی. آگے دیکھیے، پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں ورنہ ذہن سے نکل جائے گا. آگے کہا حوالہ کیسا دیا ہے. دیکھیے قرآن بہرحال قرآن پڑھی ہے، اور ایک بات یہ خاص قرآن میں میں تو روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، اور قرآن تقریباً 90% قرآن پڑھتے ہی سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر ایک عنایت یہ ہے کہ میں نے بڑے اکابر سے قرآن مجید پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور کلاس میں بھی سمجھا ہے، باہر بھی جا کر کے گھر کے دروازے کے دھکے کھا کے سمجھا ہے. آگے کہتے ہیں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کو فالو نہ کرو. کیا کہنا چاہتا ہے؟ جوڑ کیا ہے اس میں؟ دیکھو آیت کے پہلے اور دوسرے ٹکڑے میں جوڑ ہوگا، جن میں جو مرضی آئی وہ تشریح کر دی، وہ نہیں چلے گی. دیکھو شیطان نے اللہ کے ہر حکم کا انکار نہیں کیا تھا. ایسا جوڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے قرآن. شیطان نے اللہ کے ہر حکم کا انکار نہیں کیا تھا، ایک ہی حکم کا انکار کیا تھا. آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا. اور یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ کو اوپر گزارتی ہے. آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کی صفت نیچے گزارتی ہے. میں نہیں کر سکتا. ایک ہی
حکم کا انکار کیا تھا. حضرت حامد نے لکھا ہے شیطان نے 8 لاکھ برس عبادت کی. ایک دن 2 دن نہیں، 8 لاکھ برس عبادت کی تھی شیطان نے، لیکن انکار کیا تھا ایک ہی حکم کا. یہ حکم کے انکار نے 8.5 لاکھ سال کی عبادتوں پر پانی پھینکی ہے. اور یہ حکم پر اعتراض کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ابھی سارا قصہ سنا رہتا، سنا کر کے ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو عمل کا نمبر بعد میں، فی الحال عمل کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، پہلے جائزہ لینے کی دعوت دے رہا ہے. ہر آدمی ٹھنڈے دماغ سے کونے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے فون کا سوئچ آف کر کے یہ جائزہ لے کہ کیا میں دل کی گہرائیوں سے اسلام کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں. پہلے تو مطالبہ یہ ہے، مطالبہ عمل کا نہیں ہے. ابھی فی الحال قرآن مجید نے ایک جگہ کہا تھا یہودیت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہودیوں کا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. 3 احکامات دیے تھے یہودیوں کو یہ خاص مسئلے میں. قرآن نے ذکر کیا یہودیوں کا، اور یہ کہا ہم نے تم کو 3 حکم دیے تھے جو دونوں مٹی میں ملا دیا. لوگوں کو کیا کر دیا؟ مٹی میں ملا دیا اور یہ حکم پر عمل کیا. وہاں قرآن مجید نے مجھ سے کہا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آدھی کتاب کو لیتے ہو، آدھی کتاب کو بھیج دیتے ہو. جو پسند ہے لے لیا اور جو کڑوا اسے چھوڑ دیا. وہاں اس مسئلے کو اٹھایا ہے قرآن نے اور یہ کہا کہ اللہ کے یہ حکم کو لینا اور جو پسند آیا اس حکم کو اٹھا کر پھینک دینا. جیسے آج بعض لوگوں کو سود کے حرام ہونا نہیں سمجھ میں آتا. یار یہ 1400 سال پہلے کے لوگ مسئلے بتاتے رہتے ہیں علماء. یہ دیکھو امریکہ والوں کو، لندن والوں کو یہ سود کی کاروبار کی وجہ سے کتنا آگے بڑھ گئے. ارے ترقی تو قارون نے بھی کی تھی، ترقی تو فرعون نے بھی کی تھی، ترقی تو حامان نے بھی کی تھی، لیکن اللہ نے اس ترقی کو منظور نہیں کیا. تو کہا قرآن مجید نے کہ ایمان میں تقسیم نہیں ہے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہوتا ہے. اور یہ اس مسئلے میں سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح مکمل قرآن مجید کا انکار کفر ہے، یہ آیت کا انکار بھی کفر ہے. اچھا قصہ یاد آیا مجھے، میرے ذہن سے نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ بعد اس میں نئے لوگ حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے. اور اگر یہاں کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوں تو میری بات اچھی طرح سمجھ لے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قصوں کے نقل کرنے میں نہایت معتبر ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دینے کا قابل. مکے میں ایک واقعہ پیش آیا، بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، صحابہ کے زمانے کا. میرے خیال کو حضرت تھانوی کا انتقال ہو کر ہی کتنے سال ہو گئے، 60 یا 20 قریب 80 سال پیش آئے. مکے میں واقعہ پیش آئے. ان کے گستاخ سے شیخ محمد تھانوی، یہ اس وقت مکے میں موجود تھے. بہت دونوں بہت معتبر باغی ہیں. اچھا اس واقعے کو میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے اور ہمارے دعوت و تبلیغ کے دوسرے امیر ہم سب کے سروں کے تاج حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں میں نے سنا ہے. حضرت نے بھی حضرت تھانوی کے حوالے سے بیان کیا. دیکھیے نیٹ پر ہے ایک واقعہ پیش آیا مکے میں. آپ کو معلوم ہوگا کہ دفن کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد پھر ری دفن ہوتا ہے. قبر کھودتے ہیں، پھر دفن، پھر چند دنوں کے بعد پھر قبر کھودتے ہیں، پھر دفن، سلسلہ چلتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2-3 دن پہلے ایک آدمی کو دفن کیا گیا. سیلاب آیا، سیلاب آنے کی وجہ سے مٹی ہٹ گئی. ابھی نیا دفن ہوا تھا. کیا عجیب و غریب ماجرا کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر میں ابھی چند دن پہلے ایک آدمی کو دفن کیا گیا تھا، اس قبر میں ایک عیسائی لڑکی سوئی ہوئی. بہت حیران ہوئے لوگ.
اچھا اور عجیب و غریب ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اس لڑکی کو پہچان، وہ لڑکی تھی فرانس کی، فرانس میں ایک چرچ تھا، وہ چرچ کا ایک فادر تھا، وہ فادر کی بیٹی تھی، اچھا فرانس کا ایک عالم وہاں موجود تھا، اس لڑکی کو پہنچاتا تھا، اسی کے ہاتھ پر وہ لڑکی اسلام قبول کی تھی، اور وہ اس لڑکی کا استاد تھا جو وہاں موجود تھا۔ تو خیر واقعہ پورا پیش آیا، اس کو اب معاملہ کیا ہو، خبر میت غائب ہے خبر سے، خیر اس کے بعد یہ بات چرچا ہوتے ہوتے بڑا واقعہ ہنگامہ ہوا، حکومت تک بات پہنچائی گئی، وہ آدمی بھی تھا فرانس کا، ایک جماعت کو تشکیل دی گئی، یہ جماعت دی فرانس کو، یہ جماعت کا فرانس ہوئی، اور جس قبر میں اس لڑکی کو دفن کیا گیا تھا، اس لڑکی کی قبر کو کھود کر دیکھا گیا، تو اس لڑکی کی قبر میں وہ لاش جو مکے میں دفن کی گئی تھی وہاں منتقل ہو گئی، وہاں کی لاش مکے کو منتقل ہو گئی، یہاں کی لاش فرانس منتقل ہو گئی، جب وہ مسئلہ تو حل ہو گیا، وہ لڑکی بھی قریب اسلام قبول کی تھی، اس سے پڑھتی تھی وہ، اور وہ منتقل ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آدمی مکے میں رہتا تھا، جو آدمی صوم و صلاۃ کا پابند تھا، جسے 2-3 دن پہلے مکے میں دفن کیا گیا تھا، اس کی لاش فرانس کیوں منتقل ہوئی؟ یہ ہے سوال۔ بعد میں امام حرم کے سرپرستی میں یہ جماعت ان کے گھر کی، ان کے اہلیہ کے پاس، اور کہا کہ دیکھو ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا، ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے، کوئی بات ہو تو بتاؤ ایسی جس کی وجہ سے معاملہ پیش آ گیا۔ تو اس میں وہ بہت غور کرتی رہی، غور کرنے کے بعد کیا کہتی، میرے شوہر تو صوم و صلاۃ کے خوب پابند تھے، صوم و صلاۃ کے خوب پابند تھے میرے شوہر۔ ساتھیوں نے کہا کہ دماغ پر زور ڈالو، سوچو کوئی واقعہ پیش آئے، یاد آ گیا بیوی کو، بیوی نے کہا کہ یاد تو آ گیا لیکن واقعہ ایسا ہے کہ وہ سب کے سامنے بولنے کا نہیں، تو پھر پردہ کرایا گیا، شیخ حرم قریب ہو گئے، ان کی بیوی نے کہا کہ جب بھی یہ مجھ سے ملاقات کرتے، ملاقات کے بعد یہ کہتے کہ عیسائیوں کے ہاں بڑی آسانی ہے، بیوی سے ملاقات کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے عیسائیوں کے، یہ بڑی آسانی ہے عیسائیوں کے ہاں، یہ انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا۔ شیخ حرم کی چیز نکل گئی، کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، اسلام کی ایک بڑی اعتراض موجود تھا دل میں، صوم و صلاۃ کے پابند مکے میں رہنے والے، اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عمل کا مسئلہ تو بات کا ہے، پہلے اس بات کو دل کی گہرائیوں میں دیکھو، ظاہر داری مخلوق کے سامنے چل جاتی ہے، دل میں یہ زبان پڑے گا میرے سامنے چل جائے گا، اس کے سامنے کیا چلے گا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ہے تمہارا خدا۔ قیامت کے دن فیصلہ جنت جہنم کا جو فیصلہ ہوگا وہ ووٹر علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ آدھار کارڈ کی بنیاد پر نہیں ہوگا، برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر نہیں ہوگا، دھوکے میں نہ رہیے، خدا کی لسٹ میں جو مومن ہے اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور عجیب و غریب آیت ہے جگہ قرآن مجید میں، وہ حصل ما فی الصدور، کیا کیا جائے گا، سینوں کو چیر کر تمہارے کفر کو دکھایا جائے گا، تم کو جہنم میں جانا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے، سینے سے کفر کو نکال کر دکھایا جائے گا، فیصلے کی بنیاد بتائی جائے گی۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، ایمان کو بتایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، اور جنت میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ تم مومن ہو، اندر سے مومن ہو۔ ہمارے مولانا پونا والے یونس صاحب کو دیکھا ہے، اور یونس صاحب پونا والے وہ کہتے تھے ایمان کا فاصلہ یہ بالش ہے، دیکھیے نام کا منہ سے سینہ کتنا دور ہے، کہتے تھے ایمان کا فاصلہ کتنا ہے، ایمان کا سفر یہ بالش ہے، زبان کے بول اگر زبان پر ہی رہ
بول دل میں اتر گئے اسی کو کہتے ہیں ایمان. سمجھے؟ زبان کا ایمان معتبر نہیں ہے، یہ دل کا ایمان ہے. اس وقت یہ مسئلے پر اعتراض نے میں پتہ نہیں روزہ میں کتنی لاشیں منتقل ہو رہی، یہاں سے مدینہ اور کتنی مدینے سے مدینہ یہاں منتقل ہو رہی. بہت ڈرنے کی بات ہے. روزانہ اندر ہو رہی ہے، اس میں تو نظام حرکت میں، پورا غیب کا نظام حرکت میں ہے، نظر نہیں آتا. جیسے آدمی دانہ ڈال کے آتا ہے کھیت میں دانہ ڈال کے آتا ہے، اندر پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، کام ہو رہا ہے اندر. پورے فرشتوں کی ایک جماعت کام کر رہی ہے، پتہ نہیں چلتا. حالانکہ زمین کتنے دور ہے، جس زمین پر ہم چل رہے ہیں اس کے اندر جو دانہ ہم نے ڈال دیا وہ دانے پر کام ہو رہا ہے، پوری جماعت کام کر رہی، نظر نہیں آتا. اسی طرح پورا اندر کا ایک غیبی نظام ہے جو کام ہو رہا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والو، عقیدے کے اعتبار سے پہلے اسلام میں داخل ہو جاؤ. عقیدے کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ایمان لے آؤ کہ اللہ کے رسول نے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں جو شریعت پیش کی ہے وہ پوری شریعت کو دل کی گہرائیوں سے بھی مانتا. عمل کرنا نہ کرنا بات کا مسئلہ چھوڑو. ہمارے حضرت بڑے حضرت ابو سوسف رحمۃ اللہ علیہ، دیکھا آپ میں سے بہت لوگوں نے بڑے عجیب بات فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ گناہ کو گناہ سمجھو پہلے. کیا کہتے تھے؟ توبہ بعد میں کرنا، لیکن پہلے گناہ کو گناہ سمجھو. گناہ کو گناہ سمجھو گے تو توبہ کی توفیق ہوگی، کبھی نہ کبھی ہوگی. ایک آدمی سود کھا رہا ہے، ارے سود کو حرام سمجھ کر بھی تو کھایا جا سکتا ہے، یہ سود کو حلال بنا کر ہی کھانا ضروری ہے. علم کا ادنا نفع یہ ہے کہ آدمی حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتا ہے. یہ علم کا ادنا نفع ہے. اگر علم نہ ہو تو جہالت کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آدمی پھر کبھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے لگتا ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور کیسے داخل ہو؟ پورے کریں انشاءاللہ. ہاں، دل سے، کوئی زبردستی نہیں. قانون بدن پر لاگو کیا جا سکتا ہے، تمہارے دل تک کوئی حکومت نہیں پہنچ سکتی. اللہ، پولیس کی حکومت، پولیس کا ڈنڈا تمہارے بدن تک، دل تک اللہ دیکھا ہے. یہ یاد. دوسرا، اچھا یہ آدمی پوری شریعت کو تسلیم کر لیا. اب نمبر ہے عمل کا. اب نمبر کس کا؟ عمل کا نمبر ہے. اب کوشش کرو کہ ہم 100% شریعت پر عمل کریں گے. پہلے تو مان لیا کہ اسلام نے، حضور نے جو شریعت پیش کی ہے وہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین نظام ہے. مانو گے انشاءاللہ یا نہیں مانو گے؟ یا بھی کوئی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، خرخشہ ہے، اعتراض ہے، خلجان ہے؟ اعتراضات کے کام کے یہ یوٹیوب کے ذریعے سے چھپائے جا رہے ہیں. بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے نوجوان نسلوں کو. ہزاروں لاکھوں ویب سائٹ ہیں، اس میں 70% ویب سائٹ قادیانیوں اور شیعہ کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے. یہ قادیانی ہے، لاکھوں نام سے الگ الگ ویب سائٹ کے قادیانیوں کے. اسی لیے یوٹیوب کی بنیاد پر تم اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بہہ جاؤ گے، دھوکے پڑ جاؤ. تو دوسرا نمبر ہے پوری شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو. ایسا نہیں کہ نماز میں تو حضور کی شریعت نہیں، کپڑے حضور کے پسند نہیں، چہرہ حضور کا پسند نہیں. عجیب و غریب بات ہے. بیانات تفسیرت کے بیانات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ نہیں پیدا، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی نبی بھی حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں پیدا. یہ ہم بیانوں میں کہتے ہیں، لیکن ہم کو حضور کا چہرہ پسند نہیں. حضور نے شادی کا نظام دیا، کاروبار کا نظام دیا، اخلاق کا نظام دیا، سیاست کا نظام دیا، لباس کا نظام دیا، ظاہر و باطن کا نظام دیا. پوری شریعت کا ہر ڈپارٹمنٹ کی شریعت کو میں تصدیق کرتا ہوں. کریں گے انشاءاللہ.
یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور عجیب و غریب مزے کی بات ہے اس میں آخری بات ختم ہو رہی ہے. بات گھڑی دیکھ رہا ہوں مولانا نے کہہ رکھا ہے 25 کا ختم کرتا ہوں. مولانا یہاں یہ کہنا چاہیے تھا قرآن حکیم کو ایمان والو ادخلوا فی الاسلام اسلام میں، لیکن اس کے بجائے لفظ لایا ہے سلم. سین لام میم، سلم کے معنی آتے ہیں صلح کرنے کے، سمجھوتے کے. اس کے مقابلے میں آتا ہے بغاوت. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کے کسی حکم کا انکار کرنا یہ خدا سے بغاوت کرنے کے برابر. کیا طاقتور مضمون ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. آخری بات یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر سن لیجیے. اب ملک کے ایک مسئلے سے میں اسے جوڑنا چاہتا ہوں، وہ سن لیجیے بہت اہم. ابھی عام مضمون کا آیت تھا جو میں نے بیان کیا. دیکھو عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. سنا کہ حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مدینے میں. اپنی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوئے. بہت بڑی سعادت مندی ہے جب کوئی حق بات سامنے آ جائے آدمی سر جھکا دے. ایک مرتبہ حضرت عمر کی مجلس کر رہی تھی، حضرت عمر کی. تو یہ اس میں چھوٹی عمر کے ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے صحابی. انہوں نے کوئی بات کہی تھی. حضرت فاروق اعظم کو غصہ آیا، بھلاکی تھا، بہت غصہ آیا. تو وہاں ایک حر بن زید کوئی صحابی ہے، انہوں نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. یہ پڑھتے ہی حضرت عمر سب جھک گیا. کانا وقاف عند امر اللہ، کانا وقاف عند کتاب اللہ. سنا کہ مدینے میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا. چلو چلیے دیکھتے ہیں. یہ کہ پہلی کتاب کے عالم تھے، حضور کی علامتیں، نشانیاں، چال ڈھال، چہرہ مہرہ سب کا ذکر تھا. اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ کہا کیا سمجھتے ہو کہ اہل کتاب حضور کو نہیں پہچانتے؟ میدان میں 100 بچے کھیل رہے ہیں، ان 100 بچوں میں میرا بچہ بھی ہے، تو کیا میرے بچے کے پہچاننے میں غلطی کروں گا؟ کیا خیال ہے؟ قرآن نے کہا کہ اس طرح نبی کو پہچانتے ہیں. ہرس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، مستی کی وجہ سے، گھمنڈ، تکبر میں، غرور میں ان کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت تک سے محروم کر دیا. تکبر اتنی بری بلا ہے مولانا، ایمان تک سے محروم کر دیتا. بہت مشہور ہو رہا ہوں، کیا بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں. کسی نئے شاعر کے اشعار ہیں، بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں، خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں، خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں. یقیناً اب مجھے ٹھوکر لگے گی، بہت مغرور ہوتا جا رہا ہوں. اللہ ہماری حفاظت کرنا ہے. تو عبداللہ بن سلام اپنی ایک جماعت کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے نبوت کے دلائل معلوم کرنے آئے تھے. آپ نبی ہیں، اس کا کیا پروف ہے؟ دلائل معلوم کرنے آئے تھے. لیکن جب دیکھا چہرہ تو ہاتھ بڑھا دیا، حضور کلمہ پڑھا دیا. ساتھیوں نے کہا دلائل معلوم کرنے آئے تھے، یہاں تو دل دے بیٹھے، دیکھتے نہیں ہو؟ عبداللہ بن سلام نے کہا دیکھتے نہیں ہو یہ چہرہ جھوٹے کر سکتا؟ ایسا چہرہ تو اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا. چرچا ہے حضرت یوسف کی خوبصورتی کا. اللہ اکبر. اگر حضرت یوسف حضور کا حسن دیکھ لیتے شرما جاتا. اتنا حسین بنایا. اللہ علیہ خالی نے لکھا ہے اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے جمال کے اگر پورا وہ اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہوتا ہے، اللہ علیہ خالی نے لکھا ہے جگہ، تو پھر دنیا داغ نہیں لا سکتا. خیر عبداللہ بن سلام اسلام لیا. ان کے ہاں دودھ اور اونٹ کا گوشت یہ ان کے ہاں حرام ہے. اور اسلام میں کھانا کوئی فرض نہیں. مسئلہ بہت توجہ سے سنیے، میں ہندوستان کے مسئلے سے اس کا جوڑ لگانا چاہ رہا ہوں. اب ضرورت پڑ گئی ہے بہت گھوم کر سمجھانے کا، اشاروں میں سمجھتے نہیں. عبداللہ بن سلام نے ان کا گوشت اور
ان کا گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور یہودیوں میں حرام ہے، نہیں کھایا تو اس مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی، اور اسلام میں کوئی فرض نہیں ہے کھانا نہ دودھ نہ ان کا گوشت، تو دونوں مذہبوں پر بیعت مکمل ہو جائے گا۔ یہ عبد عبد السلام کا یہ خیال تھا، قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی، کہا کہ دیکھو اسلام میں آنا ہو تو پورے طرح آ جاؤ، آگے تیتر آگے بٹر نہیں چلے گا۔ ہندوستان میں کیا چلتا ہے؟ دیکھو بیل کا گوشت کھانا، بیل کا گائے کا گوشت کھانا ہندوستان میں اسلام میں فرض نہیں ہے، اسلام میں فرض نہیں ہے، اور یہ کمیونٹی ایک برادری کی کا معبود ہے، وہ گائے، گائے کی پوجا ہوتی ہے ہندوستان میں، تو میں بھی گلی کہہ رہا تھا چوہے کی پوجا ہوتی ہے، سانپ کی پوجا ہوتی ہے، یہاں انسان کے پاس شرمگاہوں کی پوجا ہوتی ہے مولانا، یہاں جان کی پوجا، جو بھی نفع دے اس کی پوجا۔ میں کل کہہ رہا تھا کیسا معلوم ہوتا ہے ان کے ہاں مزدور بننا مشکل ہے، کامیاب تاجر بننا مشکل ہے، خدا بننا بڑا آسان ہے۔ تو ان کے ہاں وہ معبود ہے، کن کا معبود ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بیل کا گوشت کھانا کوئی فرض نہیں، بالکل عبداللہ بن سلام کا طرف جڑ گیا کہ ان کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، دودھ استعمال کرنا اسلام میں فرض نہیں، اور ان کے ہاں حرام ہے، یہودیوں کے ہاں وہ دونوں کی رعایت کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا اگر کوئی آدمی اپنے کسی عذر کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے گوشت کھانے سے کوئی الرجی ہو جاتی ہے، سٹ نہیں ہوتا، اس وجہ سے نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ ہندوؤں اور مشرکوں کے معبود ہونے کی وجہ سے اگر بیل کا گوشت نہیں کھاتا ہے تو بہت سارے علماء نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ شرک کا شعبہ ہے۔ ایسا کسی عقیدے کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر عملاً حرام کر لینا بھی ناروا ہے، کہاں تک علماء نے سوچ لگائی۔ گاندھی جی نے ایک مرتبہ ابو المحاسن سجاد، جب یہ نام آتا ہے مبارک، ان کے بارے میں منظور نعمانی صاحب کہتے تھے، بہار کے تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اس زمانے کا سیاست کا مجدد ہے، بہار کے ایک علاقے پر انہوں نے حکومت بھی کی ہے، حیرت کی بات ہے، ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے۔ ابو المحاسن سجاد، گاندھی ایک مرتبہ ان کے پاس ہے، کہا کہ دیکھو ایسا ہو کہ مسلمان اگر گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیں تو اتحاد ہو سکتا ہے، تو ابو المحاسن سجاد نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مسلمانوں کے ہاں بھی شرک خراب ہے، اگر یہ ہندو مورتی کی پوجا چھوڑ دے تو اتحاد ہو سکتا ہے، فرق کا حاضر دماغ تھا۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے تشخص کی، اپنے شناخت کی حفاظت، انشاءاللہ میں کل اگر مجھے یاد رہے گا میں بیان کروں گا کہ تشخص، حضرت خالد یوسف کی کتاب ہے، میرے پاس یہ کتاب ہے، دیکھنا پڑے گا، تشبہ فی الاسلام۔ جب آدمی کا پہچان ختم ہو جاتی ہے، تہذیب کے مسئلے کو لوگوں نے ہلکا لیا ہے، تہذیب ختم ہو جاتی ہے تو مذہب ختم ہو جاتا ہے، حضرت تو اس میں ثابت ہے۔ اللہ من کی توفیق۔